نفسه بدم كذبا قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون جاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه ارواح کی زندگی ہے جو میں اور آپ عالم ارواح کے اندر گزار کر پھر اللہ نے وہ موت ہے پہلی جو عالم ارواح کے اندر تھے ہم، ٹھیک، اس کے بعد اللہ نے ہمیں یہ زندگی عطا فرمائی جو میں اور آپ گزار رہے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر موت آئے گی، اور موت کیا ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، فرمایا کہ ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہ موت جو ہے یہ چند گھڑیوں کے لیے آئے گی، جو ذائقہ ہے یہ ہمیشہ نہیں رہا کرتا، یہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے کسی چیز کا ذائقہ ہوتا ہے، اس کے بعد وہ ذائقہ ختم ہو جاتا ہے، ذائقہ ہمیشہ نہیں رہا کرتا۔ موت کا بھی اسی طرح ذائقہ ہے۔ جو اچھے لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کے اندر اللہ اور اس کے رسول کو راضی کیا، جن کی زندگی خدا اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر گزری، ان کی موت کا جو ذائقہ ہوگا وہ ایسا میٹھا ذائقہ ہوگا اور ایسے خوبصورت وہ لمحات ہوں گے کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب موت طاری ہوگی اور اس ذائقے کے لیے اسرائیل علیہ السلام ان کے سامنے آئیں گے اور ان کی روح قبض کریں گے، تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا یہ جو اچھے لمحات، تو یہ خوبصورت صورت اور سیرت کے اندر اسرائیل ہمارے سامنے حاضر ہوئے اور ہماری روح کو انہوں نے قبض کیا، کاش تو ہماری نیکیوں پر جو اجر عطا فرمائے گا، جنت عطا فرمائے گا، یہ نہ ہوتی تو یہ بھی کم نہ تھا۔ اور جو گناہوں کے اندر زندگی گزاریں گے، زندگی گزر جائے گی، اگر اچھے کام کیے تب بھی گزر جائے گی، اور اگر کوئی ساری زندگی گناہ کرتا رہا اس کی زندگی بھی گزر جائے گی، لیکن دونوں زندگیوں کے اندر فرق ہے۔ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کیا، مخلوق خدا پر رحم کرتے رہے، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہے، جن کے دل صاف تھے، جن کا جسم دوسروں کے لیے نفع بخش تھا۔ آقا دو-جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ مومن کا جسم دوسروں کے لیے نفع بخش ہوتا ہے، کبھی کسی کے لیے تکلیف کا سبب نہیں بنتا۔ فرمایا مومن خیر ہے، دوسروں کے لیے ہمیشہ بھلائی کرے گا، اچھے عمل کرے گا، اچھے کام کرے گا، ان لوگوں کی زندگی بھی گزرے گی۔ تو میرے دوستو، اگر ہم نے زندگی اچھے کاموں کے اندر صرف کی
اچھے طریقے سے گزاری، تو پھر جب موت کا وقت آئے گا تو اللہ کی بارگاہ میں چیخ کر کہیں گے کہ مولا کتنے خوبصورت لمحات ہیں، تو نے جو ہم نے نیکیاں کی اس پر موت کے وقت اتنا اجر عطا فرمایا، اور اتنے خوبصورت لمحات تھے، اتنا سرور آیا جب اسرائیل لینے کے لیے آئے کہ ان کا ساتھ ہم سفر کریں اور اللہ کی بارگاہ کی طرف پہنچیں، تو عرض کرے گا بندہ کہ مولا جنت تو پیدا نہ کرتا تو یہ لمحات بھی کم نہ تھے، لیکن جنہوں نے خدا کی نافرمانی کی، دنیا کے اندر غفلت کی زندگی گزاری، ظلم کرتے رہے، لوگوں سے برا سلوک کرتے رہے، کوئی خیر کا کام نہ کیا، ان پر جب یہ لمحات طاری ہوں گے تو فرمایا کہ اسرائیل جب ان کی روح قبض کرنے کے لیے حاضر ہوں گے تو ایسی صورت کے اندر حاضر ہوں گے، فرمایا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا اگر تو جہنم کو پیدا نہ کرتا، جہنم تو بعد کا معاملہ ہے نا، جب قبر کے اندر اتارا جائے گا اس کے بعد یا قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنے گی یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنے گی، یہ لمحات تو قبر کے اندر جب اتارا جائے گا تو شروع ہوں گے، لیکن اس وقت بھی اتنا برا وقت ہوگا اور یہ ذائقہ اتنا کڑوا ہوگا کہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا مولا میرے گناہوں پر، میری نافرمانیوں پر، میرے وہ نفس کی جو خواہشات تھی جو میں نے ان کے اندر زندگی صرف کی، اس نفس کی خواہشات کے اوپر میں چلتا رہا اور خدا اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا رہا، تیری اس مخلوق پر ظلم کرتا رہا، دھرتی کے اوپر گناہ کرتا رہا، یہ لمحات بھی اگر تو جہنم کو پیدا نہ کرتا تو یہ بھی میرے لیے کم نہ تھا، یہ جو عذاب اور یہ جو کڑوا ذائقہ آج میں نے چکھا ہے اپنی نافرمانیوں کے بل پر، ظلم کرتے رہے، جو برائی کرتے رہے، نیکی ان کے مقدر میں نہ تھی، میرے دوستو ان کو کس طریقے سے میدان محشر کے اندر لایا جائے گا، اور رب کے قرآن کو دیکھو، میرے اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے چہروں کے بل انہیں گھسیٹ کر میدان محشر کے اندر لایا جائے گا، مجرم جو ہوں گے انہیں چہرے کے بل گھسیٹ کر میدان محشر کے اندر لایا جائے گا، اور پھر محشر کے میدان کے اندر میرے دوستو وہ دن بھی عجب دن ہوگا، وہ دن بھی دیکھنے والا دن ہوگا، آج چند لوگ ہوں ان کے سامنے کوئی مجھے برا بلا کہہ دے تو میں کہتا ہوں کہ میں مر جاؤں، اتنی بندوں کے سامنے میری بےزتی ہو گئی، میری کوئی عزت باقی نہیں رہی، جن لوگوں کے اندر تھوڑی سی حیا ہو انہیں کوئی تھوڑا سا بھی برا بلا کہہ دے تو وہ غیرت سے مر جاتے ہیں کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، لیکن اگر جنہیں حیا نہ ہو پھر جو مرضی کہیں، لوگ جو کہتے رہے پرواہ نہیں ہوتی، لیکن محشر کے میدان کے اندر ایک امت نہیں ہوگی، آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر میرے آقا کی امت تک سب لوگ جمع ہوں گے اور سب دیکھ رہے ہوں گے، میرے دوستو میزان اس دن لگے گا، جب میزان پر حاضر کیا جائے گا تو نیکیوں اور بدیوں کا ترازو کیا جائے گا، سب کو پتہ چل جائے گا، نامہ اعمال کھلے گا کہ یہ کیا کرتوت کرتا رہا، دنیا میں کیا عمل کرتا رہا، میرے دوستو اگر چاہتے ہو کہ یہ فانی دنیا جو چند دن کی ہے جس کی خاطر ہم بہت کچھ کر رہے ہیں، اس زندگی کے اندر اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر لیں تو میرے دوستو یہ برزخ کی جو زندگی ہے نا، قبر کی زندگی، یہ بھی بہتر گزرے گی، حشر کے دن بھی اللہ عزت عطا فرمائے گا اور رب ہمیں جنت عطا فرمائے گا، اور جب روح قبض ہوگی تو اس وقت آواز کیا آ رہی ہوگی، میرا رب ارشاد فرما رہا ہے ہوگا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ آ جا، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اس حال میں لوٹ کر آ کہ تو رب سے راضی ہے، تیرا رب تجھ سے راضی ہے، فادخلی فی عبادی، آ میرے نیک بندو کے اندر داخل ہو جا، وادخلی فی جنتی، اور میری جنت کے اندر چلا جا۔ اگر چاہتے ہو کہ جب روح قبض ہو تو آواز یہ آ رہی ہو یا ایتھا النفس المطمئنہ، تو میرے دوستو آؤ آج اس زندگی کے اندر اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر لو، اللہ کے احکام پورے کرو، اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ میرے دوستو رب بڑا مہربان ہے، مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، میں آپ کو بہت چاہتا ہوں، اس کی رحمتیں بہانے ڈھونڈ رہی ہیں، کتنے بہانے ڈھونڈ رہی ہیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک عورت ایسی تھی جو گناہگار تھی، لیکن کیا کیا اس نے، ایک کتا پیاسا مر رہا تھا، اسے پانی پلایا، اس وجہ سے جنت کے اندر چلی جائے گی۔
فرمایا کہ ایک عورت ایسی تھی اس نے بلی رکھی ہوئی تھی لیکن کیا کیا بلی پر ظلم کیا اسے بھوکا پیاسا مارا اس وجہ سے وہ جہنم کے اندر چلی جائے گی تو رب کی رحم یہ کیا کر رہی ہیں بہانے ڈھونڈ رہی ہیں اس لیے آج آنکھیں کھلی ہوئی ہیں وقت ہے اللہ نے ہمیں بہت نعمتیں عطا فرمائی ہوئی ہیں جن کے ذریعے ہم اللہ کی جنت کو حاصل کر سکتے ہیں کسی مجبور کسی مسکین غریب کا خیال رکھ کے اس کی دعائیں لے کر اس سے بھی اللہ راضی ہوتا ہے اور میرے دوستو نماز کا وقت ہو نماز پڑھیں ٹھیک زکوٰۃ اللہ نے مال دیا ہوا ہے فرض ہے ادا کریں اللہ نے مال دیا ہوا ہے تو حج فرض ہے حج کریں کیونکہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا جس پر حج فرض ہو اور وہ حج نہ کرے تو چاہے یہودی ہو کر مرے یا چاہے نصرانی ہو کر مرے تو اللہ کی رحمت تو بہانے ڈھونڈ رہی ہے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب پر کرم فرمائے آج زندگی کے اندر اللہ رب العزت ہمیں آج سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ قبر بھی بہتر ہو جائے اور حشر بھی بہتر ہو جائے دعا ہے کہ اللہ رب العزت حاجی صاحب کی زندگی کے گناہ معاف فرمائے اللہ ان کی نیکیاں قبول فرمائے اور اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے کے بعد ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد اور دنیا میں جس قدر بھی لوگ ہیں احترام کے لائق میں سب کو مانتا ہوں مصطفیٰ کے بعد بڑے خوبصورت آواز خوبصورت انداز میں قبلہ شاہ صاحب نے فکر آخرت کی طرف ہمیں توجہ دلائی ایک مجذوب فقیر ہیں حضرت بلحول رحمہ اللہ تعالی آپ بازار میں بیٹھے ہوئے ہیں کپڑے گرد و غبار پڑا ہوا ہے تو پوچھا گیا کہ بلحول کیا کر رہے ہو فرمایا اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان صلح کروا رہا ہوں پوچھا کیا بنا فرمایا اللہ تو مان چکے ہیں بندہ نہیں مانتا اب یہی فقیر ایک دن قبرستان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں وہی عمل کر رہے ہیں کسی نے پوچھا کہ اے بلحول کیا کر رہے ہو فرمایا اللہ اور بندوں کے درمیان صلح کروا رہا ہوں پوچھا کیا بنا فرمایا بندہ تو مان چکا ہے اب اللہ نہیں مانتا میرے محترم بھائی بزرگوں یہ دنیا ہے اللہ تیار ہے کہ میرا بندہ آ جا میں کریم رب کے علاوہ کس چیز نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم میں کریم رب کے علاوہ کس چیز نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا یہ دنیا ہے اللہ بلا رہے پھر انسان جب قبر کے اندر پہنچے گا تو پھر انسان رونا شروع کرے گا حتیٰ کہ آنسو ختم ہو جائیں گے خون کے آنسو روئے گا پھر اس کی فریاد نہیں سنی جائے گی تو اس مثال سے سبق یہ ملتا ہے کہ آج اللہ مانے ہوئے ہیں ہم مان جائیں اور اللہ کے حضور کو استغفار کریں اور تمام بھائی ایک دفعہ درود شریف اول آخر میں اور ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ کل شریف سورہ فاتحہ کے بارے میں فضائل السن بھی بیان کیے تھے سورہ فاتحہ تورات کے مقابلے میں اللہ کے محبوب نے فرمایا مجھے عطا کی گئی اور سورہ اخلاص جو ہے اگر 3 مرتبہ بندہ پڑھے گا تو 1 قرآن شریف پڑھنے کا ثواب ہے اور درود شریف قبولیت دعاؤں پر مہر ہے تو سارے بھائی پڑھ لیں الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اسمه مقدس مودر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر الغلا نور الهدى قاف الورى مصباح الظلم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم
صاحب الجود والكرم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والميراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين بارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. مولا کریم جو کلام اللہ کی پڑھی کام و سامراج پیش کیے گئے تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما. جواب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً پیش کرتے ہیں قبول فرما. صاحب انبیاء کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما. حضور کے والدین پاک آل اولاد ازواج مطہرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما. کتنے بزرگان دین اس دنیا کو چھوڑ کے سب کی روا کو ثواب پیش کرتے ہیں قبول فرما. کریم رب جتنے مسلمان اس دنیا کو چھوڑ کے سب کی زندگی کے سجائر کبائر گناہ معاف فرما. سب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما. میرے اللہ سب کے درجات بلند فرما. محسوس کر کے آج کی اس محفل کا ثواب جو کلام اللہ شریف پڑھی گئی تمام کیا گیا ثواب حاجی بستان خان صاحب کی روح کو پیش کرتے ہیں قبول فرما. کریم رب ان کی زندگی کے سجائر کبائر گناہ معاف فرما. کریم رب انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما. قبر پر رحمتوں برکتوں کا رسول فرما. کریم رب ان کی قبر کو جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری بنا. اس خاندان سے تعلق رکھنے والے جتنے افراد اس دنیا کو چھوڑ چکے ہیں کلام اللہ کی نیکیوں کا ثواب صاحب کے نامہ اعمال میں درج فرما. کریم رب صاحب کی زندگی کے سجائر کبائر گناہ معاف فرما. جن لوگوں کے والدین زندہ ہیں کریم رب انہیں اس نعمت کی قدر کی توفیق عطا فرما. اپنے والدین کی خدمت کی توفیق عطا فرما. میرے اللہ جن دوستوں کے والدین اس دنیا کو چھوڑ چکے ہیں کریم رب سب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما. سب کے درجات بلند فرما. سب کی زندگی کے سجائر کبائر گناہ معاف فرما. پیارے نبی کا فرمان ہے اولاد والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہوتی ہے. کریم رب ہمیں نیکی کر کے صدقہ و خیرات کر کے اپنے والدین کے لیے ہمیں صدقہ جاریہ بننے کی سعادت نصیب فرما. اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما. ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں ہماری توبہ قبول فرما. تو گناہ معاف فرمانے والا رب ہے میرے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما. ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرما. ہماری زندگی کی نیکیاں اپنی بارگاہ میں قبول فرما. میرے اللہ ہمیں غفلت سے بیداری عطا فرما. قریب ہمیں اندھیری قبر میں اتارا جائے گا جو تنگی کا گھر ہے. کریم رب دنیا میں رہ کر قبر کی تیاری کی توفیق عطا فرما. کریم رب ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما. تیرے عاجز بندے ہماری عاجزی قبول فرما. عاجز صاحب کے حال پر کرم فرما. تو کریم ہے میرے اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما. ان کے درجات بلند فرما. اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. انت الہادی انت الحق لیس الہادی الا ہو. وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.